چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ نماز پڑھ کے علم جب بھی ہم اٹھاتے ہیں، نماز پڑھ کے علم جب بھی ہم اٹھاتے ہیں، بلندیوں پر عبادت دکھائی دیتی ہے، بلندیوں پر عبادت دکھائی دیتی ہے۔ اور ہم اپنے گھر میں عزا خانہ جب سجاتے ہیں، بہت قریب سے جنت دکھائی دیتی ہے، بہت قریب سے۔ چار مصرے اور ملاحظہ فرما لیں کہ کھینچ کر ایک خط زمیں پر کیا کیا عباس نے، کھینچ کر ایک خط زمیں پر کیا کیا عباس نے، بند بیعت کا کیا ہے راستہ عباس نے، بند بیعت کا کیا ہے راستہ عباس نے۔ اور راستے کو روکنے کی ہر سزا پاتا مگر جانتے تھے آئے گا جانے دیا عباس نے، جانتے تھے آئے گا جانے دیا عباس۔ اللہم صلی اللہ۔ سلام کے چند اشعار پیچھے، ایک اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں۔ ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ شاہد ہے ادائیں میسم کی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، شاہد ہے ادائیں میسم کی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے۔ جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہے، جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہے، اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہے، اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں۔ پیشانی حر پہ یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، پیشانی حر پہ یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، جنت بھی فدا ہو جائے گی، ہم ایسی نشانی دیتے ہیں، جنت بھی فدا ہو جائے گی، ہم ایسی نشانی دیتے ہیں۔ قربان ہوئے جب رن میں حبیب، پیغام دیا دنیا کو عجیب، قربان ہوئے جب رن میں حبیب، پیغام دیا دنیا کو عجیب، ہم اپنی ضعیفی کے بدلے، ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں، ہم اپنی ضعیفی کے بدلے
مذہب کو جوانی دیتے ہیں، قاتل کو پلایا حیدر نے، لشکر کو پلایا سرور نے، قاتل کو پلایا حیدر نے، لشکر کو پلایا سرور نے، یہ ایسے گھرانے والے ہیں، یہ ایسے گھرانے والے ہیں، دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں، یہ ایسے گھرانے والے ہیں، دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں۔ مولا نے کہا اسلام تجھے حسنے بھی جوان رہنے کے لیے، مولا نے کہا اسلام تجھے حسنے بھی جوان رہنے کے لیے، اصغر کا تبسم دیتے ہیں، اصغر کا تبسم دیتے ہیں، اکبر کو جوانی دیتے ہیں، اصغر کا تبسم دیتے ہیں، اکبر کی جوانی دیتے ہیں۔ ہم مدح علی میں دار پہ بھی فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا، مولانا ومولا الثقلین، حبیب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صلوات پڑھیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید قیصر مہدی ابن مرحوم سید حیدر مہدی اور مرحوم پروین بیگم بنت سلطان علی، مرحوم ہاشم رضا ابن مرحوم وحید حسین کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ ارواح
مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں عظمت محمد اور آل محمد۔ حاضرین، سورہ مبارکہ مائدہ کی مشہور آیہ کریمہ جسے آپ بفیض مجالس سماعت فرماتے ہیں، جس میں پروردگار عالم انسان کی کامیابی کے اصول اور اسرار کو واضح کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، یہ سب کام انجام دو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلی بات پروردگار عالم نے جو اس آیت میں مومنین کو حکم دیا وہ ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ عزیزان محترم، تقوی ایک ایسی شے ہے کہ جس کے بارے میں بے شمار آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے عزت دار وہ ہے کہ جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں متقی کسے کہا جاتا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، سب سے زیادہ روزے رکھتا ہو، سب سے زیادہ اس نے حج کیے ہوں، سب سے زیادہ کربلا زیارت کے لیے گیا ہو، وہی سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین کی ظاہری خلافت کے دوران جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ لوگوں کا ایک گروہ بیٹھا ہوا مسجد میں، تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ مولا نے چاہنے والوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مولا خلیفہ ہے، حاکم وقت ہیں، کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا مولا یہ گروہ ہے جو اللہ والا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ دن رات اللہ 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 کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے، صرف اللہ کو یاد کرتا ہے، صرف اور صرف خداوند عالم کی عبادت میں مصروف اور مشغول رہتا ہے۔ مولا نے کہا یہ لوگ کھاتے کیا ہیں؟ دن رات تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا یہ لوگ کھاتے کیا ہیں؟ کہا کہ جب پڑوسی رحم کھاتے ہیں تو یہ لوگ کھاتے ہیں۔ جب پڑوسی رحم کھاتے ہیں، رحم کھا کر کچھ دے دیتے ہیں تو انہیں کھانا نصیب ہو جاتا ہے۔ معلوم ہے وہ جو گروہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اس کے لیے امام نے کیا فرمایا؟ کہا ان لوگوں کی مثال کوفے کے گلی کے ان کتوں کی طرح ہے جنہیں کسی نے کچھ دے دیا تو کھا لیا، ورنہ پڑے کے پڑے رہے۔ آپ نے غور فرمایا اس بات پر کہ صرف اور صرف اللہ اللہ کر رہے ہیں، دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بال بچوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کہ اس کتے کی طرح ہے ان کی مثال جو گلی کے کوچے اور گلی میں پڑے رہے اور کسی نے کچھ دے دیا تو کھا لیا۔ دے دو ان کے ہاتھوں میں پھاوڑا، فوراً ان کے ہاتھوں میں پھاوڑا دیا گیا اور کہا کہ جاؤ دنوں رات جاؤ، جا کر صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرو، کھیتی کرو، محنت کرو، محنت کش بنو۔ جب دن بھر محنت کر کے پسینے میں ڈوب کر تم مسجد میں ایک رکعت یا ایک سجدہ ادا کرو گے تو وہ ایک سجدہ تمہاری ہزاروں نمازوں سے بہتر ہوگا۔ یعنی محنت کرنے کے بعد انسان اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدے کو جھکاتا ہے تو اس عبادت کا مرتبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ضروری ہے کہ وہ محنت کش بنے، کمائے، معاشرے میں عزت کمائے، محنت کش بنے، محنت مزدوری کر کے کچھ کمائے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور بات پیغمبر اسلام کے زمانے کی عرض کرتا ہوں۔ سرکار کے زمانے میں مسجد نبوی چھلک رہی ہے صحابہ سے کہ ایک مرتبہ ایک سائل آیا اور آنے کے بعد دستے سوال کو بلند کر دیا، اور بلند کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں محتاج ہوں، میں فاقے سے ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دیجئے۔
مجھے ضرورت ہے، میں محتاج ہوں۔ تو نبی نے فرمایا کہ اس کی ضرورت کو پوری کرو۔ ظاہر ہے کہ اس وقت صحابہ موجود تھے، سب کے ہاتھ اپنی جیبوں کی طرف بڑھے، تو نبی نے مسکرا کے کہا نہیں نہیں، وہ نہیں کہہ رہا ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ کہا پھر یا رسول اللہ، کہا اسے ایک کلہاڑی دے دو اور ایک رسی دے دو۔ کہا اسے ایک کلہاڑی دے دو اور ایک رسی دے دو۔ جیسے ہی کہا ایک کلہاڑی اور ایک رسی دے دو، تو ایک مرتبہ وہ خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد اس نے ذہن میں خیال کیا کہ سوچنے لگا کہ آج تو اتنا سونا ملنے والا ہے کہ اسے کلہاڑی سے کاٹا جائے گا اور پھر رسی میں باندھ کر لے کے جایا جائے گا، لہٰذا آج میری ساری ضرورتیں پوری ہونے والی ہے۔ نبی کے صحابہ نے ایک کلہاڑی اور ایک رسی لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ خیالوں میں گم تھا، تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اب وہ چیز بھی منگائی جائے کہ جس کے لیے یہ رسی اور کلہاڑی کو پیش کیا گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ نبی نے فرمایا تجھے رسی اور کلہاڑی اس لیے دی گئی ہے تاکہ تو جا اور جنگل میں جا کر لکڑیوں کو کاٹ، یعنی محنت کر۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ جنگل میں جا اور جا کر لکڑیوں کو کاٹ، محنت کر کے جب لکڑیوں کو کاٹے گا اور اسے رسی سے باندھ کر جا کے بازار میں بیچے، اور بازار میں بیچ کر جا کے اس سے غذا خرید، روٹی خرید، اور جا کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر۔ وہ جو تم محنت کے ساتھ ایک روٹی بھی کمائے گا، وہ روٹی نبی کے ہاتھ کی دی ہوئی روٹی سے زیادہ افضل ہے۔ آپ نے دیکھا نبی کے ہاتھوں کی دی ہوئی روٹی سے زیادہ افضل ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھائے گا۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے تھے کہ انسان غریبی اور غربت میں زندگی نہ گزارے، بلکہ انسان ایسا بن جائے کہ لوگ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ لوگ سوچتے ہیں کہ دولت کمانا عیب ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت کمانا ایک بری بات ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، اگر اسلام نے دولت کمانے کو منع کیا ہوتا تو کبھی خمس و زکوٰۃ کا حکم نہ دیتا۔ اگر اسلام میں دولت کمانا بری بات ہوتی تو کبھی خمس اور زکوٰۃ کا کبھی حکم نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، جب آمد ہوگی تبھی تو رفت ہوگی، جب انکم ہوگی تبھی تو ایکسپینڈیچر کرے گا، انسان خرچ کرے گا۔ عزیزان محترم، تو ضرورت یہ ہے، اس لیے کہ نبی کا یہ اسلام کا قول ہے کہ اگر تم کسی معاشرے میں جا کر، کسی محفل میں جا کر بیٹھے ہو تو ایسا لباس پہن کر بیٹھو تاکہ تمہاری ساری نگاہیں صرف اور صرف تمہاری طرف ہو جائے۔ عزیزان محترم، نبی کا فرمان ہے کہ اسلام کا ماننے والا ایسا ہونا چاہیے کہ کسی معاشرے میں چلا جائے تو اس کی تمام معاشرے کی نگاہیں صرف اس کی جانب مرکوز ہو جائے، اس کی جانب ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے زیر اہتمام بہت سے غریب پروان چڑھ رہے ہوں۔ عزیزان محترم، سب یہ کہتے ہیں دولت کماؤ، سب یہ کہتے ہیں کہ دولت محنت کر کے دولت کماؤ، تو یہ مغرب کا بھی تصور تو یہی ہے، مغرب کا بھی قانون تو یہی ہے کہ تم دولت کماؤ اور دولت کما کر خرچ کرو۔ تو فرق کیا ہوگا؟ اسلام بھی کہتا ہے کہ کماؤ اور مغرب بھی کہتا ہے کہ کماؤ، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہیں سے فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ دولت کما کر قارون کا ذہن مت پیدا کرو، یعنی دولت کما کر قارون کے راستے پہ نہ چلو، بلکہ دولت کما کر خدیجہ کے راستے پہ چلو۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ عزیزان محترم، تو ضرورت یہ ہے کہ صرف متقی کسے کہتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھ کر صرف نمازیں پڑھنے والا، صرف روزے رکھنے والا متقی نہیں کہلاتا، بلکہ عزیزان محترم، اہل و عیال کے لیے، خانوادے کے لیے رزق و روزی اور معاش کی تلاش کرنا بھی ایک عبادت شمار ہوتی ہے۔ انسان جو اپنے بال بچوں کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، یہ بھی تو ایک عبادت ہے، یہ بھی تو ہے کہ خداوند عالم اس سے بھی تو راضی ہے کہ جاؤ اپنے بال بچوں کی پرورش کرو، نہ کہ صرف مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرو۔ تو ضروری ہے کہ متقی انسان ایسا ہو کہ دنیا داری بھی ہاتھ میں رکھے اور آخرت کا دامن بھی نہ چھوڑنے پائے۔ اسی لیے کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار اس دنیا میں بھی ہمارے لیے نیکی عطا کر
وحسن فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نیکی عطا کر۔ تو دنیا اور آخرت ہمیں دونوں ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے، تبھی انسان کے ہاتھ میں تقوی کا دامن ہوگا۔ اب قرآن آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، اب ذرا سا توجہ کیجئے گا، قرآن کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اب اگر اور کامیابی چاہتے ہو تو وسیلے کو تلاش کرو، وسیلے کو تلاش کرو۔ انسان کی زندگی بغیر وسیلے کے نہیں گزر سکتی، انسان کا قدم قدم وسیلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک ایک قدم پر انسان وسیلے کا محتاج ہے۔ اسے کپڑے کی ضرورت ہے تو وسیلے کا محتاج، اسے کھانے کی ضرورت ہے تو وسیلے کا محتاج، اسے سونے کی ضرورت ہے، رہنے کی ضرورت ہے تو وسیلے کا محتاج۔ نہیں اور آپ سے قریب ہو جاؤں، اگر انسان کو چھت پہ جانا ہے تو وسیلے کی ضرورت ہے، یعنی زینے کو انسان وسیلہ بنائے گا تو چھت پہ جا کر چھت پہ جا سکتا ہے، ورنہ زینے کے بغیر انسان چھت پہ نہیں جا سکتا۔ نہیں اور آپ کے اذان سے قریب ہوتا چلوں، اگر چھت پہ جانا ہے تو زینے کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اب ایک لطیف بات یہ ہے کہ ایسا زینہ ہو کہ جس کا ایک سرا چھت سے ملا ہو، دوسرا سرا زمین سے ملا ہو۔ اگر کوئی سرا چھت سے نہ ملا ہو تو بھی وہ چھت پہ نہیں جا سکتا، اگر سرا زمین سے نہ ملا ہو تب بھی وہ چھت پہ نہیں جا سکتا۔ تو اور قریب ہو جاؤں آپ سے کہ اگر ایک چھت پہ جانا ہو تو انسان زینے کے وسیلے کی ضرورت تلاش کرتا ہے، لیکن اگر انسان کو 5 یا 10 مالے کی بلڈنگ پر جانا ہو تو پھر لفٹ کے وسیلے کی ضرورت ہوگی، انسان لفٹ کو تلاش کرے گا۔ اچھا اور بلندی پر اگر اسے جانا ہو، 1000 فٹ کی بلندی پر جانا ہو تو پھر اسے ہیلی کاپٹر کے وسیلے کی ضرورت ہوگی۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ہیلی کاپٹر کے وسیلے کی ضرورت ہوگی۔ اچھا انسان اور بلندی پر جانا ہو تو پھر طیارے اور سیارے جیسے وسیلے کی ضرورت ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منزل جتنی بلند ہوگی وسیلہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، منزل جتنی بلند ہوگی وسیلہ اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ کمزور وسیلے سے بلند منزل پر انسان نہیں پہنچ سکتا۔ تو عزیزان محترم، سب سے بلند تو اللہ ہے، سب سے بلند تو وہ ذات ہے، سب سے بڑا تو وہ پروردگار ہے، وہ خالق ہے۔ تو ہمیں اس کی قربت حاصل کرنا ہے، اس سے قریب ہونا ہے۔ تو پھر کیسے وسیلے کی ضرورت ہوگی؟ تو پھر اس وسیلے کی ضرورت ہوگی جس کے لیے خود خدا کہہ رہا ہو اے میرے حبیب ذرا اور قریب آ جا، ذرا اور قریب آ جا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو منزل جتنی بلند ہوگی انسان اتنے ہی مضبوط وسیلے کو تلاش کرے گا۔ اگر وسیلہ کمزور ہے تو پھر انسان نہیں پہنچ سکتا اپنی منزل تک۔ ایک بہت بڑے خطیب کا واقعہ ہے، کسی یونیورسٹی میں گئے اور جانے کے بعد انہوں نے ایک خطبہ دیا اور بچوں کو سمجھایا کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں جو گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بڑی اہم گفتگو ہے، اس لیے کہ اگر انسان وسیلے کا دامن چھوڑ دے گا تو پھر نہ وہ دنیا کا رہے گا نہ وہ آخرت کا رہے گا۔ لہٰذا توجہ کیجیے گا، کہا کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے دنیا کی مثال دی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک درخت ہے۔ بچہ چاہتا ہے کہ درخت سے پھل کو توڑے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو درخت ہے وہ بلندی پر ہے، وہ دور ہے اور بچہ نیچے ہے، بچے کا ہاتھ اس درخت تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا بچے نے کیا کیا کہ ایک بزرگ سے کہا کہ مجھے پھل توڑ کر دے دیجئے، پھل توڑ کر دے دیجئے۔ اب یہ ایک مثال ہے، آپ تصور کریں ایک پھل توڑ کر دے دیجئے۔ بزرگ نے یوں ہاتھ بڑھایا اور درخت سے پھل کو توڑا اور اس طریقے سے بچے کو دے دیا۔ انہوں نے کہا اسے وسیلہ کہا جاتا ہے، یعنی اسے وسیلہ کہا جاتا ہے، یعنی اسے وسیلہ بنایا جس کا ایک ہاتھ بچے تک پہنچ رہا تھا اور ایک ہاتھ بلندی تک پہنچ رہا تھا، اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں نے قرآن کی آیتوں کو یاد کیا ہے، میں حافظ قرآن ہوں، قرآن کے مطالب کو جانتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ کہا میں حافظ قرآن ہوں، لہٰذا میں وسیلے کو نہیں مانتا، اس لیے کہ آپ نے جو سمجھایا مثال دے کر اس میں تو یہ مثال ہوئی کہ جو چیز بلندی پر ہے یعنی دور ہے
انسان سے دور ہے، اس کے لیے اس نے بزرگ کو وسیلہ بنایا، لہٰذا انہوں نے آم توڑ کر یا پھل توڑ کر اسے دے دیا۔ جب شے دور ہے تو وسیلہ بنایا، لیکن اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں شے رگ حیات سے زیادہ قریب ہوں۔ توجہ کیجیے گا، میں تو انسان کی شے رگ حیات سے زیادہ قریب ہوں۔ خطیب کا بیان ہے، لائیو بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ جواب نہیں تھا جو میں نے اسے دیا، لیکن آل محمد کے دفاع میں جو بولتا ہے آل محمد اس کی مدد کیا کرتے ہیں، لہٰذا فوراً ان کے ذہن میں ادھر سے مدد ہوئی اور جواب آیا۔ اس نے کیا کہا تھا کہ وسیلے کا میں انکار کرتا ہوں اس لیے کہ وسیلہ وہاں ضروری ہے جہاں انسان دور ہو یا شے دور ہو، اللہ تو شے رگ حیات سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے نقضی فوراً جواب یہ دیا کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ شے رگ حیات سے زیادہ قریب ہے، تو سن، جب تمہاری موت آئے تو تو اللہ سے کہنا ہے اللہ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا دبا دے، ملک الموت کو وسیلہ بنا کے نہ بھیج۔ اللہ اکبر، ملک الموت کو وسیلہ بنا کے نہ بھیج۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کو زندگی عطا کرنا ہے تو بھی وسیلے کی ضرورت ہے، اور موت دینا ہے تو بھی وسیلے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ دنیا کی ہر شے وسیلے کے ذریعے سے چل رہی ہے، ہوائیں وسیلے کے ذریعے سے، بادل وسیلے کے ذریعے سے، پانی برس رہا ہے تو وسیلے کے ذریعے سے۔ اصل ذات تو پروردگار کی ہے، لیکن وہ مختار ہے، پھر بھی اس نے وسیلے کو اختیار کیا، پھر بھی اس نے فرشتوں کو وسیلہ بنایا۔ آئیے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ یہ میں شاید کسی مقام پر آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیے، میں نے کہا وسیلے کی ضرورت ہے، پانی گرم کرنا ہو تو بھی وسیلے کی ضرورت ہے، پانی کو اگر گرم کرنا ہوگا تو بھی وسیلے کی ضرورت ہے۔ انسان برتن لے گا، برتن میں پانی رکھے گا اور اسے آگ پر رکھ دے گا۔ اب اس پانی کو جتنی ہیٹ کی ضرورت ہے، جتنی حرارت کی ضرورت ہے، وہ برتن اتنی حرارت لے گا اور پانی کو عطا کر دے گا۔ بعد میں ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ قبلہ آپ نے کہا تھا کہ پانی گرم کرنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا بالکل وسیلہ چاہیے، بغیر وسیلے کے پانی بھی گرم نہیں ہوتا۔ میں نے بازار سے ایک برتن خریدا اور برتن خرید کے اس میں پانی رکھا اور اسے آگ پر رکھ دیا۔ میں نے کہا کیسا برتن خریدا تھا؟ کہا پلاسٹک کا برتن خریدا تھا، اور پلاسٹک کے برتن میں پانی رکھا اور اسے آگ پر رکھ دیا۔ معاملہ یہ ہوا نہ تو برتن رہا، نہ پانی رہا، اور نہ آگ سلامت رہی۔ میں نے کہا تم نے میری گفتگو کو مکمل سنا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ وسیلہ کامل ہونا چاہیے، ناقص وسیلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ناقص وسیلہ ہوگا تو انسان برباد ہو جائے گا، لہذا کامل وسیلے کی ضرورت ہے۔ تو اب زندگی کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کبھی اسے وسیلہ نہ بنانا جو منبر پر آ کر کہتا ہو کہ جب تک میں سیدھا چلوں میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ ایک ذرا بلند ترین صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ عزیزو، صلوات بھیجنے میں کبھی انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شخص ہے جو بازار سے مچھلی خرید کر لایا، اور مچھلی خرید کر لا کر اس نے اپنی زوجہ کے سامنے رکھا اور کہا کہ اسے آگ پر بھون دو، آگ پر رکھ دو تاکہ یہ اچھے طریقے سے بھون جائے۔ اس نے مچھلی کو لیا، صاف کرنے کے بعد اسے آگ پر رکھ دیا۔ اب یہ تاریخ گواہ ہے کہ جیسے اس نے آگ پر رکھا، آگ نے کوئی اثر ہی نہیں دکھایا، یعنی آگ کا اثر مچھلی پر ہوا ہی نہیں۔ پھر اس نے اور زیادہ آگ کو روشن کیا، پھر دیکھا کہ آگ کا کوئی اثر ہو ہی نہیں رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد زوجہ اور ہسبینڈ وائف دونوں مچھلی کو لے کر نبی کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب نبی کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا۔ کہا کیسا واقعہ پیش آ گیا؟ کہا میں یہ مچھلی لے کر آیا ہوں اور آگ پر رکھا جا رہا ہے تو آگ اثر نہیں دکھا رہی ہے،
آگ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے مچھلی کے اوپر۔ تو ایک مرتبہ نبی نے اس مچھلی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آگ تجھ پہ اثر کیوں نہیں کر رہی ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اس مچھلی کو گویائی عطا ہوئی، اور گویائی عطا ہوئی تو مچھلی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، کہ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک سمندر سے ایک کشتی گزر رہی تھی، اس کشتی پر ایک نوجوان خوبصورت شخص موجود تھا، اور میں نے سنا کہ اس کی زبان سے محمد اور آل محمد کے اوپر درود جاری ہو رہا ہے، اس کی زبان سے محمد اور آل محمد پر درود جاری ہو رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ درود سنا مجھے بہت اچھا لگا، میں اس وقت سے لے کر آج تک محمد اور آل محمد پر درود پڑھ رہی ہوں۔ اسی درود کا اثر ہے کہ آگ مجھ پر اثر نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی آل محمد پر درود بھیجنے کا اتنا اثر ہوا کہ مچھلی پر دنیا کی آگ اثر نہیں کر رہی ہے، تو جب محمد پر درود بھیجنے والے کے اوپر دنیا کی آگ اثر نہیں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آخرت اور دوزخ کی آگ بھی اثر نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ وسیلے کو تلاش کرو، وسیلے کو تلاش، اس لفظ میں غور کیجیے گا، قرآن مجید کی یہ بلاغت ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلے کو تلاش کرو۔ وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ کفار مکہ خوب عبادت کرتے تھے لیکن بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ 365 خدا خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ہر دن کے لیے الگ خدا نہیں۔ اور اگر تفصیل میں جائیں تو امیروں کا خدا الگ تھا، متوسط طبقوں کا خدا الگ تھا، اور غریبوں کا خدا الگ تھا۔ امیر اور رؤساء، عمراء اور رؤساء کا خدا سونے کا ہوتا تھا، بت سونے کا، اور اس سے نچلے طبقے کا چاندی اور پیتل کا، اور جو سب سے غریب ہوتے تھے ان کا خدا پتھر کا ہوتا تھا، اور وہ بھی بغیر تراشا ہوا۔ اور یہی نہیں، اگر وہ سفر پہ جایا کرتے تھے تو اس کا خدا الگ ہوتا تھا۔ سفر پہ جاتے تھے تو تاریخ گواہ ہے کہ حلوے کا خدا بنا کے لے جاتے تھے، حلوے کا خدا بنا کے لے جاتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ عبادت کا وقت ہو تو عبادت کر لیں، بھوک کا وقت ہو تو اسے نوالا بنا لیں۔ اس طریقے سے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے۔ نبی نے کہا ان سے پوچھو کہ یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ تو قرآن میں جواب ہے کہ مشرکین نے جواب دیا کہ ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ ہم تو انہیں وسیلہ قرار دیتے ہیں اس تک پہنچنے کا، اس تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں اس تک پہنچنے کا۔ عزیزان محترم، آپ نے غور فرمایا وہ بھی وسیلے کے قائل ہیں، تو اللہ انہیں مشرک کیوں کہہ رہا ہے؟ قرآن انہیں مشرک کیوں کہہ رہا ہے جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا؟ تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وسیلہ بناؤ، اللہ نے کہا وسیلہ تلاش کرو۔ ہم نے وسیلہ بنا دیا ہے تب تم تلاش کرو، اگر تم نے ان کو وسیلہ قرار دیا تو تم کامیابی کی منزل پہ پہنچو گے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اب آئیے وسیلے کو تلاش کرتے ہیں۔ کہاں تلاش کریں؟ ابتدا سے چلیے، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر پوری تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں، 2-3 چھوٹے چھوٹے مناظر ہیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جناب آدم علیہ السلام جب اس کائنات میں بھیجے گئے، وہاں سے یہاں جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، تو ایک مرتبہ حضرت آدم اور حوا میں جدائی ہو گئی۔ جناب آدم دعائیں کرے جا رہے ہیں، دعاؤں پہ دعائیں لبوں پہ جاری ہے، مناجات پہ مناجات کیے جا رہے ہیں، لیکن پروردگار عالم دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے، دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ فرشتہ نازل ہوا اور جناب آدم سے کہا کہ اے آدم، آپ دعا کرتے رہیں گے اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ کہا پھر کیسے اللہ دعا قبول کرے گا؟ تو ایک مرتبہ فرشتے نے کہا ان ناموں کو وسیلہ بناؤ جو خدا کو بہت پسند ہے،
ان ناموں کو وسیلہ قرار دو جو خدا کو بہت پسند ہے۔ کہا اے آدم کیسے دعا کروں؟ کہا کہو اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ اب جو جناب آدم نے دعا کی تو کہا پروردگار تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ۔ جب جناب آدم نے ان 5 ناموں کو وسیلہ بنایا اللہ نے دعا کو قبول کر لیا اور حوا اور آدم کی ملاقات ہو گئی۔ اب ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے عزیزو کہ جب جناب آدم کو 5 ناموں کے بغیر حوا میسر نہیں ہوئی تو مسلمان کو حور کہاں سے میسر ہوگی؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے مل کے عظمت وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کو تلاش کرو۔ جناب نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، نوح کشتی تیار کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کشتی تیار ہو جائے، کشتی کے آخری مراحل ہیں، تختہ لگاتے ہیں تختہ بکھر جاتا ہے، تختہ لگاتے ہیں تختہ بکھر جاتا ہے۔ جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے نوح یہ کشتی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک جنت کے یہ 5 کیل اس میں نصب نہ کر دو۔ توجہ کیجئے گا، جب تک جنت کے 5 کیل اس میں نصب نہیں کر دیتے یہ کشتی مکمل نہیں ہونے والی ہے۔ جناب نوح نے کہا میرے پاس ہزاروں کیل ہے، ان 5 کیلوں میں کیا خاصیت ہے؟ جب جناب نوح کے ہاتھوں میں وہ 5 کیل آئی تو کیا دیکھا؟ ایک پہ محمد لکھا ہے، ایک پہ علی لکھا ہے، ایک پہ فاطمہ لکھا ہے، ایک پہ حسن لکھا ہے، ایک پہ حسین لکھا ہے۔ تو جب ان 5 کیلوں کو کشتی میں نصب کیا تو کشتی تیار ہو گئی اور کشتی طوفان کو پار کر گئی۔ تو ایک جملہ یہاں پہ بھی ٹھہر کے کہہ دوں کہ جب جناب آدم کی کشتی 5 کیلو کے بغیر پار نہیں ہوتی تو مسلمان کا بیڑا کیسے پار ہو جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ گفتگو اپنے آخری مراحل پہ آ گئی۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کو تلاش کرو۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں محتاج ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے، میں ضرورت مند ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو ایک مرتبہ نبی اکرم نے اس کے لیے دعا کی اور جب دست دعا کو بلند کیا تو ایک جملہ کہا، بڑی توجہ آخری مرحلے پر نبی نے دست دعا کو بلند کر کے، دیکھیے جب بھی نبی کی دعا کا ذکر ہوگا آپ کو روایت میں یہ بات ملے گی نبی نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، نبی نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ لہٰذا طریقے دعا میں ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بھی دعا کرو تو بارگاہ خدا میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیا کرو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہاتھوں کو باندھ کے دعا کرنے لگتے ہیں، ہاتھوں کو ایسے ہی زمین پر رکھ کے دعا کرنے لگتے ہیں۔ نہیں عزیزو، نبی کی سیرت میں یہ ہے کہ نبی جب بھی دعا کرتے تھے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے تھے۔ نبی نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ اللہم ارحم علی فلان ابن فلان بحق علی ابن ابی طالب، پروردگار فلاں ابن فلاں کی ضرورت کو پورا کر دے علی کے وسیلے سے، علی کے وسیلے سے۔ دعا مکمل ہو گئی۔ دوسرا شخص آیا، اس نے بھی کہا یا رسول اللہ میں بھی ضرورت مند ہوں، میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ نبی نے اس کے لیے بھی ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیا، فرمایا کہ اللہم ارحم علی فلان ابن فلان بحق علی ابن ابی طالب، پروردگار فلاں ابن فلاں پر رحمت نازل کر علی کے وسیلے سے۔ تیسرا آیا، اس نے بھی خواہش کی، اس کے لیے بھی نبی نے دعا فرمایا اور یہی جملہ کہا، پروردگار فلاں ابن فلاں پہ رحمت نازل کر علی کے وسیلے سے۔ صبح سے شام ہو گئی، نبی نے ہر دعا میں علی کو وسیلہ بنایا۔ دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ صبح سے شام ہو گئی، نبی نے ہر دعا میں علی کو وسیلہ قرار دیا، نہ تمہارا اور نہ میرا،
نہ تمہارے وسیلے سے دعا کی نہ میرے وسیلے سے دعا کی، فقط علی کو وسیلہ بنایا دعا کے لیے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی تو ایسا موقع آئے گا جب خود علی آئیں گے اور رسول سے کہیں گے کہ اے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ اس وقت دیکھتے ہیں نبی کس کا نام لیتے ہیں، یا تمہارا نام لیں گے دعا میں یا میرا نام لیں گے وسیلے کے طور پر۔ تو ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ 10 سالوں کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ مسجد نبوی میں نبی تشریف فرما ہے، مولا کائنات نبی کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ جیسے ہی کہا کہ اے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، فوراً ان لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو وہ وقت آ گیا کہ جب علی دعا کے لیے تشریف لائے ہیں، اب نبی یا تو تمہیں وسیلہ بنائیں گے یا مجھے وسیلہ بنائیں گے، اس کے علاوہ کسے وسیلہ بنائیں گے۔ جیسے ہی علی نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، فوراً نبی نے دست دعا کو بلند کیا اور بلند کر کے کہا کہ اللہم ارحم علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب، پروردگار علی پہ رحمت نازل کر خود علی کے وسیلے سے۔ صلوات پڑھ دیں محمد خود علی کے اوپر رحمت نازل کر خود علی کے وسیلے سے۔ تو عزیزان محترم فوراً یہ شخص نبی کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ جب کوئی اور دعا کے لیے آتا تھا تب بھی آپ نبی علی کو وسیلہ قرار دیتے تھے، اور جب خود علی آئے تو خود علی کے لیے دعا کی تب بھی علی کو وسیلہ قرار دیا۔ تو نبی نے کہا کہ تم دوسروں اور علی کی بات کرتے ہو، جب میں مشکل میں ہوتا ہوں تو علی کو وسیلہ بناتا ہوں۔ جب خود میں مشکل میں ہوتا ہوں تو میں خود علی کو وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ تو عزیزان محترم ہمیں اگر کامیابی چاہیے تو سب سے پہلے مومن، اس کے بعد تقویٰ، پھر وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ نے جن کو وسیلہ بنا دیا ہے انہیں وسیلہ قرار دو۔ اگر ان کو وسیلہ نہیں قرار دو گے تو ہماری ساری نمازیں بیکار، سارے روزے بیکار، سارے حج بیکار، ساری زیارتیں ختم، کسی کا کوئی ثواب حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان جب مر کے اس کائنات سے جاتا ہے تو پھر اس کا اعمال، اس کے اعمال ہی اس کے کام آتے ہیں، چاہے قبر کا مرحلہ ہو، چاہے میزان کا مرحلہ ہو، چاہے صراط کا مرحلہ ہو، ہر مرحلے پر انسان کو اس کے اعمال کام آتے ہیں۔ بس آخر میں ایک روایت آپ کے سامنے عرض کروں، چونکہ یہ ایک اصالہ ثواب کی مجلس ہے، ایک مرحوم کے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو جو انسان کا عمل ہوتا ہے وہ کس طریقے سے انسان کے ساتھ کام آتا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اس دنیا سے گیا، جب وہ دنیا سے گیا اسے دفن کر دیا گیا۔ جب دفن کر دیا گیا تو جو راوی ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا رات کے سناٹے میں کہ کیا دیکھا کہ ایک سفید پوش کوئی شخص ہے کہ جو قبرستان میں گیا، اور قبرستان میں جانے کے بعد جہاں اسے دفن کیا گیا تھا اسی کے اندر وہ سما گیا، اس قبر میں وہ سما گیا۔ کون؟ سفید پوش انسان قبر میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا، ایک عجیب و غریب وحشت ناک کتا، وحشت ناک جانور کہہ لیجئے، میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، وحشت ناک جانور گیا اور وہ بھی اسی قبر میں چلا گیا۔ بڑی توجہ کے ساتھ وہ بھی اسی قبر میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے کیا دیکھا، جو سفید پوش شخص اس میں قبر میں گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور اس کی عجیب و غریب کیفیت، لہو لہان، کپڑے پھٹے ہوئے، منہ زخمی ہے، سر زخمی ہے، ہاتھ زخمی ہے، پیر زخمی ہے، عجیب و غریب کیفیت ہے، گویا اس نے کسی نے اس کو نچوڑ دیا ہے، کسی نے اس پہ حملہ کیوں نچوڑ دیا۔ فوراً میں امام کی بارگاہ میں گیا، مولا سے پوچھا کہ مولا میں نے یہ منظر دیکھا رات میں، یہ منظر۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہو، خواب میں یہ نظر آیا ہو یا بظاہر اس کے سامنے یہ مشاہدہ ہوا ہو۔ بہرحال دونوں باتیں حقیقت ہیں۔
وہ شخص امام کی بارگاہ میں گیا، چھٹے امام کی بارگاہ میں، کہا مولا یہ شخص یہ منظر میں نے دیکھا۔ تو امام نے کہا کہ بالکل حقیقت تم نے منظر کو دیکھا ہے۔ کہا مولا بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ جو سفید پوش گیا تھا وہ کیا تھا، اور وہ جو بعد میں وحشت ناک جانور گیا تھا وہ کیا تھا؟ امام نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال مجسم ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال جسمانی حیت میں ڈھل جاتے ہیں۔ کہا مولا پھر بھی بات سمجھ میں نہیں۔ کہا وہ جو سفید پوش گیا تھا وہ اس مرنے والے کے نیک اعمال تھے، مرنے والے کے نیک اعمال تھے۔ کہا وہ وحشت ناک جانور، کہا وہ مرنے والے کے برے اعمال تھے۔ کہا مولا وہ لوہو لوہان ہونا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا اصل میں جو اس کے نیک اعمال تھے وہ بڑے کمزور تھے، بہت کم تھے، بہت کمزور تھے نیک اعمال۔ کہا وہ وحشت ناک جانور، کہا وہ اس کے برے اعمال تھے، وہ طاقتور تھے، وہ بہت طاقتور تھے۔ لہٰذا جب انسان مر جاتا، لہٰذا اس وحشت ناک جانور نے اس پہ حملہ کیا اور اس پہ غالب آ گیا، اس پہ حاوی ہو گیا اور اسے لہو لہان کر دیا۔ جب انسان مر کے جاتا ہے تو اس کا اچھا عمل بھی اور اس کا برا عمل دونوں جسمانی حیات میں ڈھل جاتے ہیں۔ اگر انسان کا نیک عمل زیادہ ہوتا ہے تو وہ برے عمل پہ حاوی ہو جاتا ہے، برا عمل زیادہ ہوتا ہے تو وہ نیک عمل پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ لہذا اگر ہمیں اپنے اعمال کو قوی بنانا ہے، اگر ایک سجدہ بھی ادا کرنا ہے تو محنت کے بعد ادا کرنا ہے اور ساتھ میں آل محمد کو وسیلہ بھی بنانا ہے۔ لہٰذا ہمارے اعمال اس وقت مضبوط ہوں گے۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس کون سے اعمال ہیں؟ آل محمد کی جو ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں، جو محفلیں برپا کرتے ہیں، جو تذکر کرتے ہیں، جو آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، یہی ہمارے لیے وسیلہ ہیں، اور یہی وہ اعمال ہیں جو ہماری نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کو مضبوط کرنے والے ہیں۔ عزیزو، اگر نماز پڑھی اور آل محمد کی محبت نہ ہوئی تو سب بیکار ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں وسیلہ قرار دیا ہے۔ انسان جب دنیا سے گزرتا ہے تو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اس پہ رونے والے ہوتے ہیں۔ جب کوئی گزر جاتا ہے تو چند لوگ آ کر اسے پرسہ پیش کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہوگی تو ہم سے بیان کرنا۔ ابھی زیادہ کوئی روتا ہے تو اسے سینے سے لگا کے کہتے ہیں بیٹا ابھی ہم موجود ہیں۔ یہی تو دنیا کا دستور ہے، مگر ہمارے سامنے ایک ایسا غم بھی موجود ہے جسے کربلا کا غم کہا جاتا ہے، جسے حسین کا غم کہا جاتا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب کوئی دنیا سے گزرتا ہے تو اس کے چاہنے والوں کو لوگ تسلی دیا کرتے ہیں۔ امام حسین جب دنیا سے گزرے تو کون تسلی دینے والا تھا، کون تشفی دینے والا تھا؟ امام کی ایک چاہنے والی بیٹی تھی جسے سکینہ کہا جاتا ہے، جس کی عمر فقط 4 برس کی تھی۔ ہاں عزادارو، ہاں دستور تو یہ کہتا ہے کہ تسلی دینا چاہیے تھا، بچی کو سینے سے لگانا چاہیے تھا، مگر حسین کے جاتے ہی کوئی اسے تماچے مارتا ہے، کوئی اسے تازیانے مارتا ہے، کوئی اس کے کانوں سے گوشواروں کو چھین لیتا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ کربلا کا غم ہے جو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے۔ ہاں وہ اس منظر کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے کہ جس منظر کو کربلا یوں بیان کرتی ہے، روایت یوں بیان کرتی ہے کہ کربلا کا وہ منظر کہ صبح سے لے کر شام ہو گئی، حسین پیاسے ہیں، صبح سے لے کر شام ہو گئی، حسین کو کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ کبھی حسین اپنے حبیب کا جنازہ اٹھاتے ہیں، کبھی حسین مسلم کا لاشا اٹھاتے ہیں، کبھی حسین اور محمد کے جنازوں کو لے کر آتے ہیں، کبھی حسین 13 برس کے قاسم کا پامال لاشا، کبھی حسین علی اکبر کے سینے سے برسی کا پھال، کبھی حسین بھائی کے بازوؤں کو اٹھاتے ہیں، کبھی حسین 6 مہینے کے اصغر کی لاد بناتے ہیں، مگر حسین کو کوئی پرسہ پیش کرنے والا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وہ منظر بھی آ گیا جب حسین در خیمہ پر آ کر کہتے ہیں اے بہن زینب، حسین کا آخری سلام۔
اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کربلا صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، تصور کرنے کا نام ہے۔ اگر تصور کرو گے، شب کے سناٹے میں تکیے پہ سر رکھ کے تصور کرو گے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اس لیے کہ کربلا اس غم کا نام ہے۔ عزادارو تصور کرو، کربلا کا وہ چٹیل میدان ہے، حسین کا اب کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ حسین بہن سے آ کر سلام کرتے ہیں، بہن زینب میرا آخری سلام ہو۔ تمام بیویوں نے حسین کو حلقے میں لے لیا۔ ایک 4 سال کی سکینہ ہے، سوچتی ہے تمام بیویاں حسین سے باتیں کر رہی ہیں، میں کروں تو کیا کروں۔ اس بی بی نے سوچا بابا گھوڑے پہ سوار ہو کے جائیں گے نا۔ سکینہ آئی اور زلجنا کے قدموں سے لپٹ گئی۔ حسین سوار ہوتے ہیں، زلجنا آگے نہیں بڑھتا، کہا کہ مولا ارے سکینہ میرے سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ بس آخری جملے اور اسباب رحمت تمام عزاداروں حسین مقتل میں آئے اور ذوالفقار کو بے نیام کیا۔ جب تلوار نکالی حسین نے ایسا حملہ کیا کہ سب بھاگے، سب تمام فوجیں بھاگ گئی ہے، دور دور تک کوئی فوج نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن اسی اسنا میں ایک آواز گونجی، اے حسین ہاں شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب ذرا صبر کے جوہر دکھا دو۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، تمام بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی، کوئی حسین پہ تیروں سے وار کرتا ہے، کوئی تلوار سے وار کرتا ہے، کوئی نیزے سے وار کرتا ہے، کوئی پتھر سے وار کرتا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، ایک مرتبہ زمین کربلا پہ آئے۔ نہیں عزادارو زمین کربلا پہ نہیں آئے، حسین کا لاشا تیروں پہ معلق ہو گیا۔ اب زلجنا سوچتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ حسین آخری وقت میں میری پشت پہ سوار ہو جائے، حسین کو خیمے تک پہنچا دوں، مگر حسین سوار نہ ہوئے۔ ایک مرتبہ وہ بے زبان جانور اپنی پیشانی کو رنگین کرتا ہے خون میں، درے خیمہ پر آ کر کہتا ہے ارے یہ کیسی امت ہے جس نے رسول کے نواسے کو پیاسا ذبح کر دیا۔ ایک مرتبہ سکینہ باہر آئی اور کہا اے زلجنا میرے بابا کو پانی دیا تھا یا پیاسا شہید کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ پروردگارہ محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ علماء اعلام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ خدا را واسطہ محمد اور آل محمد کا ایران کی حفاظت فرما، ظلم کو نست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ پروردگارہ تو کریم ہے ہم سب پہ رحم فرما، تو رحیم ہے ہم سب پہ رحم فرما۔ خدا را امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ گزارش ہے مزید ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید قیصر مہدی ابن حیدر مہدی